شب قدر کی نشانیاں۔ شریعت نے واضح طور پر کسی شب کو متعین کر کے نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر فلاں شب ہے، گویا اس شب کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واضح طور پر اس شب کی نشاندہی کر دی جاتی تو عبادات و طاعات کی طرف لوگوں کا میلان نہ رہتا، بلکہ صرف اسی شب میں عبادت کر کے یہ سمجھ لیتے کہ ہم نے پورے سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیا۔ اس لیے اس شب کو متعین نہیں کیا گیا تاکہ لوگ عبادت و طاعات میں ہمہ وقت مصروف رہیں، صرف اسی شب پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص پورے سال عبادت خداوندی کے لیے شب بیداری کرے گا تو انشاءاللہ اسے شب قدر کی سعادت ضرور حاصل ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے، جس نے رات کی قدر نہ پہچانی، یعنی عبادت خداوندی کے لیے شب بیداری نہیں کی، وہ لیلۃ القدر کی عظمت و سعادت کو کیا پہچان پائے گا۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت سے نقل کیا کہ اس رات تمام درخت بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، اسی طرح اس رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا دیکھنا شرط نہیں ہے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس مقدس رات میں عبادت خداوندی، ذکر و مناجات، خشوع اور حضور و اخلاص کی توفیق حاصل ہو جائے تو جانے کہ یہ عظیم سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتیں یہ ہیں 21ویں، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ حضرت عائشہ راوی ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ دعا دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائی کے لیے جامعہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے معاملہ میں عفو و درگزر اور مغفرت و بخشش ہی وہ سب سے عظیم سعادت ہے جو خیر و بھلائی کا نقطہ عروج ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ بندہ کی طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال طلب عافیت و بخشش سے افضل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان، بزرگواری، حوصلہ کو دیکھے کہ بندے کے گناہ دیکھنے کے باوجود رزق نہیں بند کرتا۔ ہوا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ملے پانی پینا نہیں برساتی، اور زمین کو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کچھ نہیں اگاتی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، پانی پیاس نہیں بجھاتا، وہی بجھاتے ہیں، ورنہ وہی پانی مستسقی جلن کی بیماری والا کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا۔ اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ موثر حقیقی حق تعالیٰ ہے، باقی ملازمت، تجارت، زراعت ذریعے ہیں حق تعالیٰ سے لینے کے۔ اس واسطے تو عقل کے بھروسے نوکری مت چھوڑ، بلکہ یہ ضمیر رکھو اور خدا سے مانگو۔ باقی خدا کی جو اطاعت کرتا ہے اسے دنیا ضرور ملتی ہے، خواہ مع برتن یا بلا برتن۔ چنانچہ اہل اسباب کو روزانہ برتن لے جانا پڑتا ہے اور اہل توکل کو بدون برتن لے جاتے ہوئے ملتا ہے، اور تمہیں بہت سے اہل اللہ کو دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو دنیا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ پریشانی نہ ہو، سو اہل اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ مشاہدہ اور ارشاد بھی ہے، ہم اس کو بے لطف زندگی عطا کریں گے، بس ان کو پریشانی نہیں ہوتی، خواہ روپیہ ہو یا نہ ہو،
ہر وقت اطمینان سے ان کا تو مزاج ہی اور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول قبرستان میں ایک قبر پر پیر لٹکائے بیٹھے تھے کہ کسی نے عرض کیا، حضرت اناج بہت مہنگا ہو گیا ہے، مخلوق بہت تکلیف میں ہے۔ فرمایا، اس سے کہو جسے بانٹنا پڑتا ہے، ہمیں تو جو کام بتلا رکھا ہے اس کیا کر لینا ضروری ہے۔ ایک اور بزرگ سے حضرت بہلول نے خود سوال کیا کہ کیسا مزاج ہے؟ فرمایا، کیا پوچھتے ہو اس شخص کے مزاج کا کہ جس کی خواہش کے خلاف دنیا کا کوئی واقعہ نہ ہوتا ہو۔ ہماری وہ شان ہے کہ ہر بات ہمارے چاہنے کے موافق ہوتی ہے۔ عرض کیا، حضرت یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا، بڑی آسان بات ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی خواہش کے خلاف تو نہیں ہوتا، پر جس نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہو تو جیسا کوئی واقعہ خدا کی خواہش کے خلاف نہیں، ہماری بھی خواہش کے خلاف نہیں۔